بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ رکوع نمبر 9 ہم پڑھ چکے تھے، آج انشاءاللہ رکوع نمبر 10 ہم پڑھیں گے۔ پیچھے ذکر ہو چکا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صدیقین، شہداء، نبیین اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو آج کی آیت میں شروع میں ہی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ اب منافق چونکہ ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودیوں میں خاص کر، تو جنگ کے دوران کیا کرتے، جنگ کا ٹائم آتا تو یا کسی وجہ سے لیٹ کر دیتے یا بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو پھر یہ کہتے کہ اوہو دیکھو ہم اتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے، اور اگر مسلمانوں کو وہاں شکست ہوتی تو یہ پیچھے سے کہتے دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں وہاں جانے ہی نہیں دیا، تو اللہ نے ہمیں اس لیے محفوظ رکھا۔ تو اللہ نے ان کے یہ کرتوت یہاں پر ذکر کیے ہیں منافقین کے، اور آگے بھی دلچسپ واقعات ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا اے کے لیے آتا ہے، الذین وہ لوگ جو، یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذوا آرڈر کا صیغہ ہے پکڑو، اخذ کرنا پکڑنا، حذرکم ہتھیار اپنے، یا سنبھالو اپنے ہتھیاروں کو، یا تیار رکھو اپنے ہتھیاروں کو، فنفرو پھر نکلو، فنفرو نکلنے سے ہے انفرو، قرآن میں ہے نا انفرو خفافا وثقالا وجاہدوا، نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ تو انفرو فنفرو اکٹھے ہیں دونوں، فنفرو پر نکلو، ثبات چھوٹے دستوں میں، اب انفرو یا پھر نکلو جمیعا سب کے سب۔ اے ایمان والو اپنے ہتھیار سنبھالو اور نکلو اللہ کے راستوں میں، وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کیوں نہ ہو یا وہ ایک بڑی جماعت میں، یعنی کسی بھی طریقے سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آئے تو تم بالکل ریڈی رہو، منافقین، مشرکین اور ان لوگوں کی طرح چھپتے نہ پھرو۔ اللہ نے ان کا اگلی آیت میں تذکرہ کیا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک من کا مطلب سے آتا ہے، کم کا مطلب تم، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، البتہ کے لیے، من کا مطلب وہ ہو جو، تو لمن لا یبطئن، البتہ وہ جو یبطئن ضرور دیر لگاتا ہے، یہ لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے، ضرور، یبطئن دیر لگاتا ہے، ڈھلاتا ہے، وقت کو ٹالتا ہے تاکہ چلے جائیں مسلمان، جنگ پر میں رہ جاؤں یا پیچھے رہ جائیں۔ فَإِن تو پھر اگر اصابتکم پہنچتی ہے، مصیبت کوئی مصیبت، میدان جنگ میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو مشرکین اور منافقین مشرکین کا لفظ مجھ سے استعمال ہو جاتا ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، تو منافقین کیا کہتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، قد انعم اللہ، تحقیق یقیناً، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، علی کا مطلب پر آتا ہے، یا کا مطلب میرا یا میری یا مجھ، تو علیہ مجھ پر، اذ جب کہ، لم نہ اکن تھا، معہم ساتھ ان کے، معیت سے ساتھ کو کہتے ہیں، ہم کا مطلب ان کے، شہیدہ حاضر موجود ان کے ساتھ وہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یا کوئی گروہ ایسا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے، کیا کہتا ہے وہ، کہ جب تم نکلتے ہو تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پیچھے رہ جانے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ہے میدان جنگ میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کتنا اللہ کا انعام ہوا، شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ تھا جو جنگ پر چلے گئے تھے یا جن کو جنگ میں مصیبت پہنچی ہے۔ تو یہ منافقین کی خصلت اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ اور البتہ أَصَابَتْكُمْ پہنچے تمہیں، فضل کوئی فضل، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو تمہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن کہ گویا لم نہ تکن تھی، بینکم مابین تمہارے، و بینہ اور درمیان ان کے یا درمیان اس کے، مودہ کوئی محبت، یعنی جب مومنوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ منافق جو چھپا بیٹھا ہوتا ہے پہلے میدان جنگ سے، تو کیا کہتا ہے اس وقت، ایسے کہتا ہے کہ کاش یا ہائے میں ان کے ساتھ ہوتا،
اب ہائے اور کاش اس انداز میں کہتا ہے جیسے اس کی جماعت کا یہ حصہ تھا ہی نہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا کہ کَأَلَّمْ تَکُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی، اے کاش مجھ پر افسوس، ہائے مجھے افسوس، کن تاکہ ہوتا میں معہم ساتھ تمہارے۔ یعنی ایسی افسردگی سے کہتا ہے گویا ان سے اس کا تعلق ہی نہیں، حالانکہ ان کی جماعت کا تھا، لیکن چونکہ پیچھے رہ گیا اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت مل گئی تو اپنے آپ کو اجنبی ظاہر کر رہا ہے۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کامیابی پاتا، فوزاً کامیابی، عظیمہ بہت بڑی، تو میں اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی پا لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ یقاتل قتل کریں، قتال کریں، جنگ کریں، فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں سبیل راستے کو کہتے ہیں، اللہ کے، تو پس چاہیے کہ جنگ یا قتال کریں اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو یشرون بیچ دیتے ہیں، بیع و شرع کا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، الحیات الدنیا دنیاوی کو بدلے آخرت کے۔ چاہیے ان لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں اور اللہ کے راستے میں قتال کریں اور بیچ دیں اپنی دنیاوی زندگی کو بدلے آخرت کے۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی قتل کرے، قتال کرے، جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ، تو پس عن قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، یعنی عطا کریں گے، اجراً، اجر، عظیمہ بہت بڑا۔ جو اپنی دنیاوی خواہشات کو قابو کر کے اپنی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، خواہشات کو چھوڑے گا، پھر وہ جنگ میں چلا جائے، اگر وہ جنگ میں اس کو فتح ہو جائے یا جنگ میں وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غازی بن کے لوٹے غالب ہو جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں دونوں صورتوں میں ہم اس کو نوازیں گے۔ وما لکم، اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، حالانکہ جو کمزور ہیں، ضعیف سے یہ لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ضعیف ہوتا ہے نا کمزور، ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا ضعیف العمر ہے، یعنی طویل عمری کی وجہ سے اسے ضعیف کہا جاتا ہے، اور ضعیف کمزور کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ والمستضعفین، جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اللہ اکبر، جو کمزور ہیں، جو پس رہے ہیں، جن پر ظلم کیے جا رہے ہیں ناجائز ریاستوں کی وجہ سے، چاہے وہ عیسائی ہوں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں، یا وہ بدترین مخلوق دنیا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے موجودہ یہودی کیوں نہ ہوں، اگر یہ ظلم کر رہے ہیں کسی بھی نہتی قوم کے اوپر، فلسطین ہو، باقی بھی اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ تم کیوں ان کی مدد کو نہیں جاتے، وہ بچے ہوں کٹ رہے ہیں، وہ عورتوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، وہ مرد میدان جہاد میں شہید ہو رہے ہیں، تم لوگ نہیں جاتے ان کی مدد اور نصرت کے لیے، تو الذین یقولون، تو وہ جو کہتے ہیں، مظلوم کے دل سے کیا آہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالمی، جس کے باشندے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اللہ اکبر، وہاں کے لوگ چیخ اور چلا اٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال ایسی بستی سے، یہاں کے لوگ تو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اہلیہ، اس کے رہنے والے، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، جعل بنانے کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ لفظ اتنی بار آیا ہے، اور میں نے ایک آسان ٹرک بھی بتائی تھی آپ کو کہ یہ چیز، کوئی چیز اگر بنائی ہوئی ہو نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جعلی ہے، تو گویا وہ مین میڈ ہے یا وہ بنائی گئی چیز ہے نا، اس لیے اس کو جعلی کہتے ہیں، تو اسی لیے یہ جعلہ بنانے کے مطلب میں آتا ہے، لیکن صرف ایز اے کنیکٹر آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں، جعلہ کہتے ہیں بنانے کو، تو وجعل لنا، اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، لام کا مطلب لیے، نا کا مطلب ہمارے، تو بنا دے ہمارے لیے اے اللہ، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولین، کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی حمایتی جو آ کر ہماری مدد کرے، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ کیوں؟ اگر کس بستی کے رہنے والوں پر، کسی قوم پر، مسلمانوں پر، نہتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کے لوگ اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بھیج ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہم اور آپ جو آزاد ہیں اس وقت،
وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ ہمیں ہی پکار رہے ہیں دعاؤں میں، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں بھیج دے ہمارے لیے کوئی حمایتی جو ہمیں ان سے نجات دلائے۔ الذین آمنوا، وہ جو آمنوا ایمان لا یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں یعنی قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ جنہوں نے کافروا، انکار کیا ایمان سے یعنی کفر کیا، یقاتلون، وہ قتل کرتے ہیں یا قتال کرتی ہیں یا جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں یعنی شیطان اور کفر کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، فقاتلوا، پس قتال کرو ان سے، اولیاء الشیطان، وہ جو شیطان کے دوست ہیں، یعنی شیطان کے دوست سے مراد وہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو کسی بھی طریقے سے اسلام دشمن ہیں، ان کے ساتھ تمہیں بھی چاہیے تم قتال کرو۔ ان قید الشیطان، بے شک قید کہتے ہیں چال کو یا تدبیر کو، شیطان کی کان ضعیفہ، بہت کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ شیطان کی چال ویسے تو آپ کو بڑی ہی مشکل لگتی ہے، لیکن اندر سے بڑی ہی کمزور ہوتی ہے۔ شیطان جتنی بھی چال چلے، ایمان والا اس پر مغلوب ہی رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ تو شیطان ہوں یا طاغوتی طاقتیں ہوں یا جتنے بھی اسلام دشمن پروپیگنڈے ہوں، جو بھی ہوں جو اسلام کی مخالفت کریں یا اسلام کو نقصان پہنچائیں، ہمیں ان کے ساتھ جہاد بالسیف ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد بالعلم ہو، ہمیں کرنا ہی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے اور میری بڑی فیوریٹ رہی ہے، من لم یری منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے کوئی اگر کسی برائی کو دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے روک دے۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے ایمان کی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا، پس اس چاہیے کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ بٹ آئی ایم سوری ٹو سیڈ، آگے حدیث میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، اور یقین کیجئے آج ہم اور آپ اسی درجے کے اوپر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ ہم زبان سے برا بلا کہہ سکتے ہیں، بس ہم دل سے ہی برا سمجھتے ہیں، اور یقین کیجئے یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دے، اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے ایمان اور کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔